صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بیانات عطاریہ کا رسالہ قیامت کا امتحان، اس میں امیر اہل سنت نے مجمع الزوائد حدیث نمبر 17022 کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت لکھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج جو مقطع میں پیش کروں گا، اس میں سید اعلیٰ حضرت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں مناجات کی ہے اور بہت عاجزی کا اظہار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر اس سلسلے میں شرکت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا ورنہ گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے، ورنہ رضا ورنہ گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ عفو کرم معافی و بخشش، ڈگری فیصلہ، سند اقبالی یعنی اقبال جرم کرنا۔ اے میرے پیارے اللہ، میرے مولا، اگر تیرا لطف و کرم، تیرا لطف تیرا کرم، عفو یعنی معافی، کرم بخشش، تیرا کرم تیری بخشش میرے صفائی کے گواہ بن جائیں تو بات بنے، ورنہ رضا۔ دیکھیے کتنی عاجزی کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو چور کہہ رہے ہیں، پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے، وہ جو تیرا فیصلہ ہے وہ تو میں اقبالی مجرم ہوں، میں نے جرم کا اقرار کیا۔ اللہ اکبر۔ مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا ورنہ گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ اب جہاں اللہ والے عاجزی کرتے ہیں تو وہاں وہ ان کے نام سے، ان کی نسبت سے وہ شعر پڑھنا وہ بھاری پڑتا ہے، تو پھر اس انداز سے ترکیب کی جائے کہ پتہ چل جائے کہ ان کا کلام ہے، تبدیلی نہ کی جائے، ہاں بتا دیا جائے کہ یہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے اور اس میں یہ ترمیم کر رہا ہوں میں۔ تو اعلیٰ حضرت نے جہاں رضا لکھا میں نے اس کو گدا کر کے پڑھا،
اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عفو و کرم سے امید لگائے عاشق اعلیٰ حضرت بھی یوں عرض کر رہے ہیں، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا نیکوں کاروں کے لیے ہے اور اس کا عفو و کرم گناہ گاروں کے لیے. تو اعلیٰ حضرت کتنی عاجزی کر رہے ہیں، اور ہم جو نیکی کے نون کے نقطے تک پہنچے نہیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے اپنے آپ کو. اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے ولی اللہ، نہ جانے کتنے مرید ان کے، کتنی کتابیں، 1000 کتابیں. اللہ اکبر. یہ سارا ڈپارٹمنٹ مل کر جو کتابیں نہیں لکھ سکتا، میرے آقا اعلیٰ حضرت نے اکیلے نے وہ کام کیا، مگر اس پر نازا نہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں، مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے ورنہ گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے، ورنہ گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. جامع ترمذی میں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا لکھی ہے نا، وہ سنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا، کرم فرمانے والا، معاف کرنے کو پسند کرنے والا ہے، بس مجھے معاف فرما دے. اللہ اکبر. مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 3463 اور مرآت جلد 3 صفحہ 362 سے اس کی شرح. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تو مجھ سے دعا مانگے، مجھ سے آس لگائے، میں تجھے تیرے عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا. یعنی تیرے کیسے ہی گناہ ہوں میں بخش دوں گا. میں آنے والے کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے دروازے کو دیکھتا ہوں کہ کس دروازے پر آیا. مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، صوفیاء کرام رحمہم اللہ السلام اس کے معنی کرتے ہیں، یعنی تجھے تیرے گناہ کے مطابق بخشوں گا. چھوٹے گناہ کی چھوٹی بخشش، بڑے گناہ کی بڑی بخشش، لاکھوں بخششیں، مگر حقیقت تو یہ ہے گناہ گدا کا حساب کیا، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا مقطع ہے، وہ اگرچہ لاکھ سے ہے سوا، مگر عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نا شمار ہے. مزید پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ تو شرح تھی نا، اب حدیث کا متن پیش کر رہا ہوں جس کا ترجمہ یہ ہے، میں بے پرواہ ہوں اے ابن آدم، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ کنارہ آسمان تک پہنچ جائیں،
یہاں مفتی صاحب لکھ رہے ہیں مطلب یہ کہ اگر تو گناہوں میں ایسا گر جائے جیسے زمین آسمان سے گھری ہوئی، ہر طرف تیرے گناہ ہوں، بیچ میں تو ہو، پھر مجھ سے معافی مانگے، میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا، بلکہ آسمان زمین کی چکی سب کو پیس دیتی ہے۔ پھر تو مجھ سے معافی مانگے، میں تجھے بخش دوں گا، کچھ پرواہ نہ کروں گا۔ اے اولاد آدم، اگر تو زمین بھر خطاؤں کے ساتھ ملے گا مگر ایسے ملے کہ کسی کو میرا شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں زمین بھر بخشش کے ساتھ تیرے پاس آؤں گا۔ اس کی شرح سنیے، مطلب یہ کہ جیسے رزاق ہر مرزوق کو بقدر حاجت روٹی دیتا ہے، ہاتھی کو من، چونٹی کو کن دیتا ہے، ایسے ہی وہ غفار بقدر گناہ مغفرت عطا فرمائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ گناہ گار ہو، غدار نہ ہو۔ اس لیے شرط لگائی کہ میرا شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا ورنہ گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ اب ایک رحمت بھری حکایت سنیے جسے فیضان سنت میں امیر اہل سنت نے نقل کیا۔ دو بھائی تھے، ایک پرہیزگار دوسرا بدکار۔ جب بدکار مرنے لگا تو پرہیزگار بھائی نے کہا، دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو اپنے گناہوں سے باز نہ آیا، اب بول تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے جواب دیا، اگر قیامت کے روز میرا رب عز و جل میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتا ماں مجھے کہاں بھیجے گی، دوزخ میں یا جنت میں؟ پرہیزگار بھائی نے کہا، ماں تو واقعی جنت ہی میں بھیجے گی۔ اب اس گناہگار نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، سنیے، کہا میرا رب عز و جل میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یہ کہا اور انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے خواب میں اس سے نہایت خوشحال دیکھا، مغفرت کی وجہ پوچھی، کہا مرتے وقت کی اسی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ہم گناہگاروں کو تیری مہربانی چاہیے، ہم گناہگاروں کو تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی، انکساری دیکھیے، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی سید اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہمیں بھی عاجزی انکساری کرنے والا رکھے اور ہمیں توفیق مل جائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی اور کرم پر نگاہیں رکھیں اور اس سے معافی اور بخشش طلب کرتے رہیں۔ وہ کریم ہے، جب کوئی کریم کے دروازے پر جاتا ہے تو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ اور سید اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھیے، سبحان اللہ، اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتوں کے ساتھ ساتھ مناجات بھی ہیں، حمدیہ اشعار بھی ہیں، استغاثے کے اشعار بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کی شاعری میں منقبتیں بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کی شاعری میں فکر آخرت بھی ہے، قبر کا ذکر بھی ہے، قیامت کا ذکر بھی ہے، اور نیکی کی دعوت جا بجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھیں۔ ہدا کے بخشی جو آپ کا کلام ہے، مکتبۃ المدینہ کا جو شائع کردہ ہے، اس کو لیجئے، اس کو پڑھیے۔ سفر کے اندر بعض لوگ ناول لے لیتے ہیں، کوئی ڈائجسٹ لے لیتے ہیں، کچھ وہ اپنے کو ٹیبلٹ پی سی پر الٹے سیدھے سلسلے دیکھتے ہوں گے، کوئی لیپ ٹاپ پر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے، استغفر اللہ۔ اور اب وہ ٹرینوں میں، بسوں میں واہیات سلسلے ہوتے ہیں، استغفر اللہ۔ عام طور پر
تو ہدا کی بخشش لے جائیے جیب میں، اپنے ٹیبلٹ پی سی میں ہدا کی بخشش وہ پڑھتے جائیے، سفر بھی ہوتا رہے گا، انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا فیضان جاری ہو جائے گا، عشق رسول کی خیرات بھی عطا ہوتی جائے گی۔ اور اعلیٰ حضرت دیکھیں اللہ کی رحمت سے کیسی امید رکھنے والے ہیں، تو جس کو پڑھتے رہیں گے اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہم پر کرم فرما دے۔ مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ گدا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کی تربت اطہر پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے